السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں عادل نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ گاؤں چھوٹا مگر پرسکون تھا۔ کھیتوں میں لہلہاتے سبز پودے، پرندوں کی چہچہاہٹ اور مٹی کی خوشبو ہر روز نئی زندگی کا احساس دلاتی۔ مگر عادل کی زندگی آسان نہ تھی۔ وہ دن رات مزدوری کرتا تاکہ اپنی بیمار ماں کا سہارا بن سکے۔ اس کے ہاتھوں پر محنت کے نشان تھے، مگر آنکھوں میں عجیب سا سکون اور چہرے پر خاموش وقار۔ اسی گاؤں میں ہیرا رہتی تھی۔ ہیرا ایک نازک دل مگر خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کے والد گاؤں کے بڑے ذمہ دار اور سخت مزاج شخص تھے۔ ان کے لہجے میں غرور اور آنکھوں میں رعب تھا۔ وہ اپنی عزت اور مقام پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتے تھے۔ ہیرا ان کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے نازوں میں پلی تھی، مگر دل کی صاف اور نرم تھی۔ کہانی کا آغاز ایک شادی کی تقریب سے ہوا۔ پورے گاؤں میں روشنیوں کا جال بچھا تھا۔ گلیاں رنگ برنگی جھنڈوں سے سجی تھی۔ ہنسی مذاق اور کہکوں کی آوازیں ہر طرف گونج رہی تھی۔ عادل بھی اپنے دوست کی شادی میں شریک تھا۔ وہ سادہ سفید شلوار قمیض میں خاموش کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ اسی ہجوم میں اچانک اس کی نظریں ایک چہرے پر جا ٹھہری۔ یہ چہرہ ہیرا کا تھا۔ وقت جیسے تھم گیا۔ دل نے بے اختیار کہا، یہ وہ ہے جس کی تلاش تھی۔ ہیرا نے بھی ایک لمحے کو نظریں اٹھائی۔ عادل کی آنکھوں کی سچائی نے اسے چونکا دیا، مگر دونوں نے کچھ نہ کہا۔ صرف ایک لمحے کا تبادلہ جو دل پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ چند دن تک عادل اس لمحے کو بھول نہ سکا۔ اس نے کئی راتیں جا کر سوچا، آخر ہمت باندھ لی اور ہیرا سے بات کرنے چلا گیا۔ درختوں کے چھاؤں تلے وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ عادل نے دھیرے سے کہا، میں جانتا ہوں یہ اچانک لگے گا، مگر تم مجھے اچھی لگتی ہو۔ تمہاری مسکراہٹ میری زندگی میں سکون لے آتی ہے۔ ہیرا کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا اور کہا، برائے مہربانی ایسی باتیں نہ کریں، ہم ایک دوسرے کے لیے نہیں ہیں۔ یہ الفاظ عادل کے دل پر تیر کی طرح لگے، مگر وہ خاموش رہا، مسکرایا اور بولا، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، دعا ہے کہ ایک دن تم میرا دل پہچانو۔ چند ہفتے بعد بازار میں ہجوم تھا۔ اچانک چند بدماش لڑکوں نے ہیرا کو روک لیا۔ ان کے کہکے گونج اٹھے۔ ہیرا کے چہرے پر غصے کے سائے نمودار ہوئے۔ اس نے انہیں گور کر دیکھا اور کہا، تمہاری ہمت کیسی ہے، راستہ چھوڑو۔ اسی لمحے عادل وہاں سے گزرا۔ اس نے دیکھا کہ ہیرا بے بس نظر آ رہی ہے، کیونکہ وہ لڑکے ہنستے ہوئے اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ عادل کے رگوں میں خون کھول اٹھا۔ اس نے ان بدماشوں کا سامنا کیا، خود بھی مار کھائی اور ان کو بھی بھگا دیا، مگر ہیرا کو محفوظ کر لیا۔ ہیرا کی آنکھیں غصے سے چمک اٹھی۔ پھر عادل کا خون دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولی، یہ کیا کر دیا تم نے، تمہاری تو حالت۔ عادل نے ہیرا کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، اگر جان چلی جائے تو پرواہ نہیں، بس تمہاری عزت سلامت رہنی چاہیے۔ وہ لمحہ ہیرا کے دل کو ہلا گیا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ عادل صرف اچھا ہی نہیں بلکہ مشکل وقت میں اس کا ساتھ دینے والا ایک بہادر سہارا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور ملاقاتیں بڑھتی گئی اور محبت گہرا ہوتا گیا۔ تیرا عشق ہے روح کا گہنا، تو نہ ہو تو سب سنا سنا، تیرے بنا یہ دل ہے ویرانہ، جیسے کوئی دیا ہو بجھا بجھا بجھا۔ تو عادل نے فیصلہ کیا کہ میں ہیرا کا رشتہ لینے اپنے ماں باپ کو بھیجوں گا۔ جب اپنے ماں باپ کو رشتہ بھیجنے کے لیے بھیج دیا، خود بھی ان کے ساتھ گیا۔ گھر کے ڈرائنگ روم میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہیرا کا والد سنگین چہرے کے ساتھ بیٹھا تھا، جیسے کوئی مشکل فیصلہ سوچ رہا ہو۔ عادل کے والد نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ ہیرا ہماری بہو بنے۔ عادل سیدھا سادہ، محنتی اور ایماندار ہے۔ ہیرا کے والد نے گہری نظر ڈالی، پھر ایک گہری سانس لے کر بولے، میں جانتا ہوں تمہارا بیٹا اچھا ہے، میں نے اس کی محنت دیکھی ہے، مگر صرف اچھا ہونا ایک باپ کے لیے کافی نہیں ہوتا۔
میں اپنی بیٹی کا مستقبل دیکھ رہا ہوں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم اسے وہ زندگی دے سکو گے جس کی وہ عادی ہے، جس کی وہ حقدار ہے؟ عادل نے ادب سے سر جھکا کر کہا، میرے پاس دولت نہیں، مگر میرا کردار اور محنت ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اسے ہمیشہ خوش رکھنے کی پوری کوشش کروں گا۔ والد نے ایک اداس مسکراہٹ کے ساتھ کہا، نوجوان، محبت سے پیٹ نہیں بھرتا۔ ایک باپ کی حیثیت سے میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنی بیٹی کو مشکل حالات میں نہ دیکھوں۔ اگر واقعی میری بیٹی کے قابل ہونا چاہتے ہو تو ثابت کرو، اپنی محنت سے چھت بنا کر دکھاؤ، اپنی پاؤں پر کھڑے ہو کر دکھاؤ۔ صرف اس صورت میں ہی میں اس رشتے پر غور کر سکتا ہوں۔ یہ الفاظ بجلی کی طرح عادل کے دل پر گرے، مگر ان نے عزم سے کہا، اگر یہ امتحان ہے تو میں یہ شرط پوری کر کے دکھاؤں گا۔ اس ساری بات چیت کے دوران ہیرا ایک کونے میں خاموش کھڑی سب سن رہی تھی۔ اس کے دل میں اپنے والد کے لیے غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی سمجھ پیدا ہو رہی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس کا باپ ایک ویلن نہیں بلکہ ایک فکر مند باپ ہے۔ وقت گزرتا رہا، دشمن پھر سامنے آ گئے، وہی بدماش افواہیں پھیلانے لگے۔ ہیرا تو ہماری تھی، عادل کی نہیں۔ لوگوں میں چموگیاں ہونے لگی۔ عادل نے خاموشی سے سب سہا، مگر ہیرا تڑپ گئی۔ وہ روتے ہوئے بولی، عادل، یقین کرو، میرا دل صرف تمہارا ہے، میں نے کبھی انہیں نہیں چاہا۔ عادل نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں، تمہاری سچائی ہی میرا سہارا ہے۔ عادل نے دن رات محنت شروع کر دی، کھیتوں میں مزدوری، شہر جا کر چھوٹے موٹے کام، کبھی بھوکا سونا، کبھی ہاتھوں پر چھالے پڑ جانا، لیکن وہ ڈٹا رہا۔ اسی دوران ہیرا نے بے صبر کا مظاہرہ کیا۔ ایک دن اس نے خفیہ طور پر عادل سے ملاقات کی اور کہا، سنو عادل، تم باہر محنت کر رہے ہو اور میں یہاں اپنے دل میں، میرے ابا نے مجھے بھی سمجھایا ہے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں، مگر میں نے انہیں جواب دیا ہے کہ ابا، تم سونے کے ڈھیر کو دولت سمجھتے ہو، مگر میں ایک ایماندار دل کو سب سے بڑی دولت سمجھتی ہوں۔ یہ سن کر عادل کے عزم میں اور بھی مضبوطی آ گئی۔ سالوں کی مشقت کے بعد ایک چھوٹا سا گھر تیار ہو گیا، مٹی اور اینٹوں سے بنا ہوا مگر محبت اور محنت کی بنیادوں پر کھڑا۔ عادل اور ہیرا دونوں ہیرا کے باپ کے سامنے گئے۔ دونوں نے مل کر اس گھر کو ہیرا کے والد کے سامنے پیش کیا۔ ہیرا کے والد نے خاموشی سے عادل کو دیکھا، پھر اپنی بیٹی کے چہرے پر عزم اور محبت کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں غرور پگھل گیا۔ وہ آہستہ سے بولے، میں نے ہمیشہ دولت اور طاقت کو سب کچھ سمجھا، آج تم دونوں نے مجھے سکھایا ہے کہ حوصلہ اور اخلاص اس سے کہیں بڑی دولت ہے۔ یہ لڑکا سچا ہے، یہی میری بیٹی کے لائق ہے۔ یوں ایک سادہ سا نکاح ہوا، نہ شور شرابہ، نہ بڑی محفل، صرف دو دل جو صبر اور قربانی کے بعد ایک ہو گئے۔ رخصتی کے وقت ہیرا نے عادل کا ہاتھ تھاما اور مسکرا کر کہا، یہ چھوٹا سا گھر میرے لیے دنیا کا سب سے حسین محل ہے، کیونکہ اس میں تمہاری محبت اور محنت ہے۔ عادل کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، اللہ نے دعا سن لی، سچی محبت کبھی ہار نہیں مانتی۔ یہ کہانی ختم نہیں بلکہ سبق دیتی ہے۔ محبت شان و شوکت نہیں مانگتی، صرف صبر، قربانی اور اخلاص مانگتی ہے۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ اگر پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں ایک اور خوبصورت کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دل کی دنیا میں تو بس گیا، خوابوں میں بھی تو رہ گیا، ہر سانس میں محسوس کروں تیرا پیار مجھے لگ گیا۔